امام احمد رضا فاضل بریلوی نے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے میں اس بیک گراؤنڈ کو، اس ماحول کو، اس پس منظر کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس ماحول میں امام احمد رضا نے آنکھیں کھولی، جس ماحول میں امام احمد رضا نے جنم لیا اور مسند ارشاد پر متمکن ہوئے۔ زمانہ یاد رکھیں، جب انگریزوں نے ہندوستان کی سرزمین پر قبضہ کر لیا، دلی پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی اور دلی کے لال قلعہ پر انگریزوں کا پرچم لہرانے لگا، تو اس وقت انگریزوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اقتدار ہم نے مسلمانوں سے چھینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان متحد اور متفق ہو کر ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور ہمارے ہاتھ سے اقتدار چلا جائے۔ اس لیے انگریزوں نے ایسے مولویوں کو تلاش کرنا شروع کیا جو زبان سے نبی کا کلمہ پڑھیں مگر ان کے دل میں نبی کی نفرت و عداوت ہو۔ ان لوگوں کی نگاہ انتخاب مولوی اسماعیل دہلوی پر جا کر ٹکی۔ مولوی اسماعیل دہلوی کے ضمیر کو، اس کے ایمان کو خریدا اور پیسہ دے کر ایک ایسی کتاب لکھوائی جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ اس رسوائے زمانہ کتاب کا نام ہے تقویت الایمان، جس میں ایک دو نہیں درجنوں کفریات مذکور ہیں۔ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں اللہ و رسول کی شان میں سخت گستاخیاں کی، انبیاء اور اولیاء کو چمار سے زیادہ ذلیل اور ذرہ ناچیز سے کمتر لکھا۔ اپنے رسالہ یکروزی میں اس نے لکھا خدائے تعالی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا رسول خدا کا نماز میں خیال لانا اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدرجہ بدتر ہے۔ جب یہ کتاب دلی کی سرزمین پر چھپی، اور یہ بھی سن کر آپ حیرت کریں گے کہ اس کتاب کو لکھوانے والے انگریز ہیں، چھپوانے والے انگریز ہیں اور پورے ہندوستان میں مفت تقسیم کرنے والے انگریز ہیں۔ آخر انگریزوں کو اس کتاب سے کیسی محبت تھی؟ انگریز اس کتاب کو کیوں چھاپ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے؟ اس لیے کہ انگریزوں کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ جب دلی کی سرزمین پر یہ کتاب چھپی، پورے دلی میں آگ لگ گئی۔ اس دور کے علماء اہل سنت نے کھل کر اسماعیل دہلوی کا رد بلی کیا۔ دہلی کی جامع مسجد میں مناظرہ ہوا اور اسماعیل دہلوی کو شکست فاش حاصل ہوئی۔ 17 اکابر علماء اہل سنت نے اسماعیل دہلوی کے خلاف کفر کا فتویٰ لکھا اور امام المتکلمین علامہ فضل حق خیر آبادی نے اسماعیل دہلوی کے رد میں تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ اور امتناع النظیر جیسی عظیم الشان کتاب تحریر فرمائی۔ خود اسماعیل دہلوی کے چچزاد بھائی علامہ محمد موسیٰ نے حجت العمل فی ابطال الحیل اور مولانا شاہ مخصوص اللہ دہلوی نے معید الایمان در رد تقویت الایمان تحریر فرمائی۔ اس دور کے تمام اکابر علماء اہل سنت نے اپنی بساط اور اپنی قوت کے مطابق اسماعیل دہلوی کے فتنے کو کچلنے کی کوششیں کی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تقویت الایمان کس سن میں لکھی گئی؟ 1240 ہجری میں لکھی گئی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس کے 32 سال کے بعد بریلی کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں امام احمد رضا نے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، امام احمد رضا نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تقویت الایمان لکھی گئی اور پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی، اس وقت ابھی امام احمد رضا پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ 32 سال کے بعد بریلی کی دھرتی پر پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے سچائی یہ ہے کہ مسلمانوں کو لڑانے کا کام امام احمد رضا نے نہیں کیا بلکہ اسماعیل دہلوی نے کیا۔ جی بہت اچھا حضرت۔ جب یہ کتاب چھپی پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی۔ اس کے بعد مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس نام سے ایک کتاب لکھی جس میں عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا، خاتم النبیین بمانا آخر الانبیاء ماننے سے انکار کیا، اس کو عوام کا خیال بتایا، جبکہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ
کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خاتم النبیین کا معنی آخر الانبیاء بیان فرمایا ہے، لیکن اسی کتاب میں مولوی قاسم نانوتوی نے صاف لفظوں میں لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کا انکار مولوی قاسم نانوتوی نے کیا، اور جو عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے، لاکھ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، ہرگز وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ امام قاضی عیاض فرماتے ہیں من لم یعتقد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانہ من الضروریات، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا یہ ضروریات دین میں سے۔ تقویت الایمان کے بعد تحذیر الناس، تحذیر الناس کے بعد براہین قاطعہ۔ براہین قاطعہ جب لکھی مولوی خلیل احمد امبیٹھوی نے تو اس میں ان تمام معمولات اہل سنت کو جو صدیوں سے مسلمانوں کے درمیان رائج تھے، ناجائز، حرام، کفر اور شرک لکھا، یہاں تک کہ میلاد پاک کو کنہیا کے جنم دن سے تشبیہ دی، کھانے پر فاتحہ پڑھتے وقت قرآن کی آیتیں اور سورتیں پڑھنے کو وید پڑھن سے تعبیر کیا، یہاں تک کہ شیطان ملعون کے علم ناپاک کو رسول پاک کے علم سے بڑھا دیا۔ جب یہ کتاب چھپی پورے ہندوستان میں اضطراب اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہوئی۔ ابھی یہ اضطراب اور بے چینی دور نہیں ہوئی تھی کہ دیوبندیوں کے قطب الارشاد امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی نے ایک فتویٰ لکھا جس میں صاف لفظوں میں لکھا وقوع کذب کا معنی درست ہو گئے، مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ معاذاللہ جھوٹ بول چکا، اور آگے لکھتا ہے کہ اس کے قائل کی تفسیق اور تضلیل نہیں ہونی چاہیے، وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سخت کلمہ نہیں بولنا چاہیے۔ ابھی یہ کتاب آگ ہی لگا رہی تھی کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان کے نام سے ایک کتاب لکھی اور نبی کے علم کو چوپایوں اور پاگلوں سے تشبیہ دے کر رسول پاک کی شان میں صریح گستاخی کی۔ یہ کتابیں چھپ رہی تھی، ہندوستان میں آگ لگی ہوئی تھی، ایسے ماحول میں ضرورت تھی کہ ایک ایسا مجدد تشریف لائے جو ان تمام باطل فرقوں کا مقابلہ کرے۔ اللہ کی رحمت نے اس تجدیدی کارنامے کے لیے کسی اور کا نہیں، امام احمد رضا کا انتخاب فرمایا۔ امام احمد رضا بریلی کی دھرتی پر پیدا ہوئے اور تنے تنہا تمام باطل فرقوں کا مقابلہ کیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ امام احمد رضا نے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، رہتی دنیا تک اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ فضل رسول بدایونی نے عقائد اور کلام پر ایک کتاب لکھی جس کا نام المعتقد المنتقد ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے 1320 ہجری میں عربی زبان میں اس پر حاشیہ لکھا اور اس کا نام ہے المعتمد المستند، اور اس میں تمام باطل فرقوں کا رد بلیغ فرمایا، خصوصیت کے ساتھ علماء خمسہ کے اقوال کفریہ کو بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے نام بنام ان کی تکفیر فرمائی۔ جب 3 سال کے بعد 1323 ہجری میں بغیر کسی سابقہ ارادے کے باطنی کشش کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اچانک زیارت حرمین طیبین کے لیے تشریف لے جانے لگے تو المعتمد المستند کا وہ حصہ جو علماء خمسہ کی تکفیر سے متعلق تھا اس حصے کو اپنے ساتھ لیا۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد علماء حرمین طیبین کی خدمات عالیہ میں اپنے فتوے کو پیش فرمایا اور ان تمام علماء نے اعلیٰ حضرت کے فتوے کی تصدیق فرمائی اور صاف لفظوں میں لکھا کہ ان اقوال کے قائلین کافر و مرتد ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور جو ان کے اقوال کفریہ پر مطلع ہو کر ان کو مسلمان مانے یا ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر و مرتد ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے فتوے کی تائید و تصدیق ہو گئی، وہاں کے علماء نے اس پر تقریزیں لکھی، اعلیٰ حضرت کی شان میں بڑے اونچے اونچے جملے اور القاب لکھے۔ اعلیٰ حضرت جب 1324 ہجری میں حج سے واپس آئے تو انہی تصدیقات کو جمع کر کے حسام الحرمین کے نام سے ایک عظیم الشان دستاویز ہندوستانیوں کے سامنے شائع فرما دی۔ حسام الحرمین صرف اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں، وہ تلوار ہے کہ صبح قیامت تک گستاخوں کا سر اسی تلوار سے قلم ہوتا رہے۔
آج ہمارے علماء رد وہابیہ سے زبان کو روک رہے ہیں، بیشتر علماء رد وہابیہ سے بھاگ رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ فسادی کہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جھگڑالو کہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مقبولیت کے گراف نیچے آ جائے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رد وہابیہ سے مقبولیت گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے زمانے میں بے شمار علماء اور فقہاء اور مشائخ تھے، لیکن سب سے زیادہ باطل فرقوں کا جس شخصیت نے رد فرمایا ہے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے، اور اسی رد وہابیہ کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھا جا رہا ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ ایک آخری بات عرض کر کے میں رخصت ہو جاؤں۔ بہت اچھا حضرت۔ جو لوگ رد وہابیہ سے اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں وہ سنیں، رد وہابیہ کرنے سے اللہ کی بارگاہ سے اور نبی کی بارگاہ سے وہ انعام ملتا ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ مکہ مسجد حیدرآباد میں واقع ہے، بہت پرانی مسجد ہے۔ اس مسجد کے سابق خطیب و امام پیر سید محمد بغدادی، قادری، نقشبندی، خالدی، رفاعی، حیدرآبادی ثم مدنی، اتنی ساری نسبتیں ان کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مقامات خیر صفحہ 116 کے حاشیے پر یہ واقعہ مذکور ہے۔ شارح بخاری علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی نے اپنی کتاب منصفانہ جائزہ میں اس واقعے کو کوٹ بھی فرمایا۔ جب مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان لکھی، پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی، حیدرآباد میں بھی اختلاف پیدا ہوا۔ پیر سید محمد بغدادی اپنی مسجد سے باہر نکل رہے تھے، آپ کے کچھ مقتدیوں نے حفظ الایمان آپ کی خدمت میں پیش کی اور کہا حضور اس کا صفحہ 7 صفحہ 8 کا مطالعہ فرما لیں اور بتائیں کہ یہ کتاب صحیح ہے کہ غلط ہے، بتائیں کہ یہ عبارت کفری ہے یا اسلامی ہے۔ پیر سید محمد بغدادی نے اس کتاب کا مطالعہ فرمایا اور پلٹ کر مسجد میں گئے، اپنے مقتدیوں کو جمع فرمایا اور ان مقتدیوں کے سامنے حفظ الایمان کا رد بلیغ فرمایا، اس کی کفری قباحتوں کو بیان فرمایا اور صاف لفظوں میں لکھا اس کا قائل ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مولوی اشرف علی تھانوی بھی حیدرآباد پہنچے ہوئے تھے، مکہ مسجد میں نظر آ گئے۔ پیر سید محمد بغدادی کی نظر پڑی، پھر آپ مسجد میں پلٹ کر گئے اور اپنے سارے مقتدیوں کو جمع فرمایا اور ان مقتدیوں کے سامنے مولوی اشرف علی کی موجودگی میں حفظ الایمان کی کفریات کو بیان فرمایا اور مولوی اشرف علی تھانوی کے کفر و ارتداد کا اعلان فرمایا۔ آپ کے دو مرتبہ تقریر کر دینے سے حیدرآباد میں آگ لگ گئی۔ مولوی قاسم نانوتوی کے بیٹے حافظ احمد جو ان دنوں دارالعلوم نظامیہ کے محتمم اور ناظم تھے، مولانا انوار اللہ شاہ فاروقی کے تعلقات دونوں طرف کے علماء کے تھے، انہوں نے ان کو بلایا تھا، ناظم بنایا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر پہ میٹنگ کی، حیدرآباد کے بڑے بڑے علماء جمع ہوئے، پیر سید محمد بغدادی بھی بلائے گئے، آپ بھی تشریف لے گئے، مولوی اشرف علی تھانوی بھی وہیں پر موجود تھے اور کہا گیا علماء اس کتاب کے بارے میں اپنی اپنی رائے کو پیش کریں۔ یکے بعد دیگرے علماء اٹھتے رہے، اپنی رائے پیش کرتے رہے، اخیر میں پیر سید محمد بغدادی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اشرف علی تھانوی کی موجودگی میں حفظ الایمان کا رد بلیغ فرمایا اور صاف لفظوں میں فرمایا اس عبارت سے بوئے ایمان نہیں بوئے کفر آ رہی۔ جب پلٹ کر گھر گئے، رات کو سوتے ہیں تو نصیبہ بیدار ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے، نبی کے چہرے پر تبسم ہے، خوشی کے آثار ہیں، اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں پیر سید محمد بغدادی یا رسول اللہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا کہ تم نے اس کفری عبارت کی جو قباحت بیان کی، اسی بنیاد پر میں بہت خوش ہوں۔ مانگو کیا مانگتے ہو تم کو دیا جائے گا، اپنی تمنا پیش کرو تمہاری تمنا پوری کی جائے گی۔ پیر سید محمد بغدادی نے کہا حضور میری دو ہی تمنا ہے کہ جو زندگی بچی ہے وہ مدینہ منورہ میں بسر ہو جائے اور جب میں مروں تو جنت البقیع میں دفن ہونے کا موقع ملے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری دونوں التجائیں قبول کی گئی۔ چند دنوں کے بعد پیر سید محمد بغدادی مدینہ شریف تشریف لے گئے اور تقریباً 10 سال تک مدینہ منورہ میں باحیات رہے اور جب آپ کا وصال ہوا
تو جنت البقیع میں دفن ہونے کا موقع ملا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ناموس رسالت پر چوٹ دینے والی صرف ایک کتاب کی تردید فرمائی تو بارگاہ رسالت میں مقبولیت کا یہ مقام ہے, اور امام احمد رضا پوری زندگی ناموس رسالت پر حملہ کرنے والوں سے مقابلہ کرتے رہے, ان کے خلاف فتوے لکھتے رہے, کتابیں لکھتے رہے. پوری زندگی امام احمد رضا نے رد وہابیہ میں صرف کی ہے, تو امام احمد رضا کا بارگاہ مصطفیٰ میں کیا مقام اور مرتبہ ہوگا ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. بے شک سبحان اللہ سبحان. آپ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد رضا نے ناموس رسالت کے حوالے سے کیا خدمات انجام دی. امام محمد رضا کی تصنیفات ناموس رسالت کے لیے ہے, امام احمد رضا کے فتوے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ہے. امام احمد رضا ہم لوگوں کی طرح پورے ملک میں گھوم گھوم کر تقریر نہیں کرتے تھے, لیکن سال میں 2-4 مرتبہ جو تقریر فرماتے تھے وہ بھی ناموس رسالت کے لیے. امام احمد رضا جو شاعری کر رہے ہیں وہ بھی ناموس رسالت کے لیے. امام احمد رضا کسی کو انعام دے رہے ہیں ناموس رسالت کے لیے. امام احمد رضا کسی سے دشمنی کر رہے ہیں تحفظ ناموس رسالت کے لیے. گویا امام احمد رضا کے زندگی کا ایک ایک لمحہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے وقف تھا. ان کی زندگی کا ایک ایک مومنٹ پکار رہا ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا گئے سے کام للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.